سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے، درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے، خزاں کو آشنائے فصل بہار کرتا ہے۔ درود پڑھیے پیغمبر کی ذاتی اقدس پر، یہ وہ کام ہے جو پروردگار کرتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ کرم جب بھی نبی کا شریک ہوتا ہے، وہ لاکھ بگڑا کام ٹھیک ہوتا ہے، اور ذکر حاجہ بطحا کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ رات شب برات کی اور دن یوم الجمعہ، جس کو یوم السعید اور یوم العید بھی کہا گیا حدیث میں، یہ سعادت والا دن اور عید والا دن۔ تو رات شب برات اور دن جمعہ، اور یہ ہمارا ادارہ ضیاء الکرم اسلامک سینٹر الحمدللہ مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک اللہ کے ذکر، سجدوں، تلاوتوں، تسبیحات، نعتوں اور دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ گونجتا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہا ہے، اور اگلا دن اللہ پاک نے جمعے کا عطا فرمایا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک آنے والے تمام احباب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو اس کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے بے شمار احکامات دیے کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، لیکن اللہ رب العزت کی اپنی ذات ان احکامات سے مستثنا ہے۔ ایک حکم اس نے ایسا بھی دیا ہے کہ جو حکم دینے سے پہلے اپنی سنت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بدلتا رہا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، فرمایا تو اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں دیکھے گا۔ اللہ کی سنت ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، وہ نہیں بدلتی، اللہ کا حکم بدل جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اور احکامات تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اور احکامات، اور ہمارے لیے آغاز اسلام میں اور احکامات تھے۔ آپ اندازہ کر لیں اس سے کہ شروع میں جو روزہ ہے وہ بھی 24 گھنٹے کے قریب تھا کہ سحری کی اور پھر اگلے دن
پھر لوگوں کی سہولت کے پیش نظر اس حکم کو بدل دیا اور من الخیط الابید الی الخیط الاسود، سفید دھاگے سے سیاہ دھاگے تک روزے کا ڈیوریشن اور دورانیہ کہا، اور اس سے مراد جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب۔ حکم بدل گیا۔ شروع میں شراب کے بارے میں بھی حکم آیا کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ یہ 2 ہجری کو حکم آیا۔ 2 سال کے بعد یعنی پھر ایک نیا آرڈر آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم جب شراب پی ہو تو اس وقت نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر مزید 2 سال گزرے تو 6 ہجری کو فائنل آرڈر آیا کہ شراب اور جوا اور پانسہ بازی یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو گریجول اور ریولیوشن اور گریجول کمانڈمنٹس اور گریجول جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے رہے، ان میں تبدیلی بھی ہوتی رہی ہے، کبھی ایک حکم آیا کبھی پھر دوسرا آ گیا، لیکن سنت اللہ کی ہمیشہ ایک ہی رہی ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ تو یہ اللہ نے پہلے اپنی سنت کا ذکر کیا اور اس کے بعد اپنے حکم بعد میں دیا، پہلے اپنی سنت کا ذکر کیا۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی قبولیت کے لیے علماء نے لکھا کہ حضور پر درود و سلام پڑھا جائے، کیونکہ ہر عبادت میں انسان کچھ نہ کچھ اپنے لیے مانگتا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی ہے تو ساری کی ساری ہم دعاؤں کے ساتھ یہ سورہ فاتحہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، جو بھٹک گئے۔ تو اس اعتبار سے کر کے جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں ہم اپنے لیے۔ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے وقت دعا مانگتے ہیں، حج کرتے ہیں تو وہاں دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے، زکوٰۃ کے وقت بھی دعا ہماری ہوتی ہے کہ اللہ ہم یہ دے رہے ہیں تو اس کی صدقے سے ہمیں برکت عطا فرما۔ درود و سلام میں ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، اپنے لیے کوئی دعا نہیں ہے، ساری دعا نبی پاک کے لیے ہے کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، اے اللہ تو درود بھیج، رحمت نازل فرما اپنے بندے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہر عبادت کے قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، درود پاک کی قبولیت میں کوئی شک بولو نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان نے اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے، اللہ کے حبیب کے اوپر رحمتوں کی دعا مانگی ہے۔ اور اس وجہ سے کر کے یہ فلسفہ ہے، یہ وزڈم ہے اس کے پیچھے کہ جب بھی کوئی دعا کرنی ہو، عبادت کرنی ہو تو شروع میں بھی درود و سلام پڑھ دو، آخر میں بھی درود و سلام پڑھ دو، کہ پہلے حصے کو بھی رب ضرور قبول فرمائے گا، دوسرے حصے کو بھی، آخری حصے کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ ان دونوں کی برکت سے اللہ درمیان والی عبادت کو بھی قبول فرما دے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد یصلی علی، اس حدیث سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے اور انہوں نے عرض کی کہ الا ابشرک، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کو ایک خوشخبری نہ دوں، بشارت نہ دوں، گڈ نیوز نہ دوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ گڈ نیوز کیا ہے، وہ خوشخبری کیا ہے، وہ بشارت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جبرائیل امین کہنے لگے کہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، من صلی علیکہ،
جو ایک مرتبہ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ جو پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یا پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من عبد یصلی علی الا بالغنی صوتہ، فرمایا میرا جو بھی غلام اور امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے الا بالغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ محمد تک پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا ساتھ کہ یہ معاملہ جو کہ صرف ظاہری زندگی تک ہے، جب آپ یا دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس وقت بھی ہوگا، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے سو کانا، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا، وہ جہاں بھی ہوگا، جب درود شریف پڑھے گا تو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو عرض کی وقان بعد وفاتی کا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر بھی وہ آواز پہنچے گی؟ قال نعم وبعد وفاتی، فرمایا ہاں اپنے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ بھی درود سنتا رہوں گا، ان کا آواز مجھ تک پہنچتا رہے گا، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسم نہیں کھاتی۔ بولو زمین نبیوں کے جسم نہیں کھاتی، زمین نبیوں کے جسم نہیں کھاتی، اللہ نے حرام قرار دیا ہے زمین پر۔ انبیاء اپنے اجساد مقدسہ سمیت اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنے مبارک جسموں کے ساتھ زندہ ہیں، اسی وجہ سے تو رسول اللہ ہمارا، اور فرمایا صرف زندہ ہی نہیں ہے حیٌ یرزق، اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ شہید کے بارے میں تو قرآن مجید کی آیات ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں رب کی بارگاہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے۔ تو شہید کو جو شہادت ملی ہے وہ رسول اللہ کا صدقہ شہادت ملی ہے، تو جس کو حضور کے صدقے سے شہادت ملی ہے وہ زندہ ہے، تو کملی والے اس سے کروڑ درجے بہتر کیفیت میں زندہ ہے، اپنی قبر میں اللہ کی مشیت کے مطابق، اللہ کے حکم اور جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ہم عام روٹین میں درود پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمارا چلتے پھرتے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، ڈرائیو بھی ہو رہا ہے، تو پھر تو ہمارا درود و سلام فرشتے بارگاہ رسالت تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ ملائکۃ السیاحین، فرمایا ٹورسٹ اینجلز، جو سیاحت کرتے ہیں، جو جہاں کوئی محفل سجی ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں، جہاں کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، وہ ان کا درود لے کر کے جو پڑھ رہے ہیں حضور کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ تو اس کی کیفیت ہے جو بے دہانی میں پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی محبت کے ساتھ عشق میں ڈوب کر حضور کا تصور کر کے نبی پاک پر درود و سلام پڑھ رہا ہے تو پھر اس وقت صورت یہ ہے، فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا اہل محبت جو مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں
ان کا درود میں محمد خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی محبت کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے اس کا ڈائریکٹ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ رہا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایسی برکت ہے درود و سلام کی، ایسی فضیلت ہے درود و سلام کی کہ جو ہے وہ انسان کی باقی عبادات کی قبولیت کا انحصار ہی اس بات کے اوپر ہے۔ تو ایک بہت بڑے جو ہے وہ عالم ہیں، انہوں نے کتاب میں یہ واقعہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت اس حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو میں نے بیت اللہ شریف میں دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور طواف کے دوران درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو روکا اور میں نے روک کر کہا کہ لِكُلِّ مَقَامٍ ذکر، ہر مقام کا اپنا ذکر ہوتا ہے، درود شریف کی بڑی برکت ہے، لیکن یہاں تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جو مجھے جواب دیا وہ کہتے ہیں حیران کن تھا، انہوں نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں مسئلہ کہ یہاں تلبیہ پڑھنا ہے، یہاں درود شریف نہیں پڑھنا، لیکن میرے ساتھ واقعہ ایسا رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے میں سارے ذکر بھول گیا ہوں۔ نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ خراسان سے چلا تھا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور یہاں حاضری کے لیے، راستے میں میرے والد ایک گرامی بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ اس راستے میں کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہ ہو سکا، علاج معالجہ نہ ہو سکا اور میرے والد فوت ہو گئے۔ تو اگلی پریشان کن صورتحال یہ تھی، وہ کہتے میرے والد کے چہرہ بدل گیا، ان کی جو کیفیت ہے بدل گئی، وَصُورَتُهُ كَصُورَةِ الْحِمَارِ، ان کا شکل ایسی ہوگی جس طرح گدھے کی شکل ہوتی، گدھے جیسی شکل ہوگی۔ کسی عمل کا ایسا ہے کہ ساری زندگی انسان کوئی عمل کرتا ہے، پھر موت کے وقت وہ سارا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں سخت پریشانی کے عالم میں ان کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ یہ میرا باپ ہے جس کی یہ چہرے کی حالت ہو چکی ہے، اور میں اسی اضطراب میں تھا، اسی پریشانی میں تھا۔ اب کفن کا اہتمام کیسے کروں، دفن کیسے کروں، جنازے کا اہتمام کیسے کروں، لوگوں کو کس طرح بلاؤں۔ اس اضطراب اور کیفیت میں تھکاوٹ بھی تھی، مسافرت بھی تھی، اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اونگ آئی، نیند آئی، اور اس نیند میں نے دیکھا کہ کوئی ہستی آئی ہے اور انہوں نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے اور ہٹا کر کے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں صورتہ کصورۃ القمر، میرے باپ کا چہرہ اس طرح چمکنے لگ گیا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا۔ تو اب جب وہ یہ کرم نوازی کر کے جا رہے ہیں تو میں پیچھے دوڑا ہوں اور میں نے کہا اس غریب الوطنی میں، اس مسافرت میں، اس اضطراب میں، پریشانی میں میرے اوپر کرم کرنے والے آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ ہیں کون جنہوں نے یہ کرم کیا ہے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو فرمایا انا المصطفیٰ، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا نبی ہوں محمد۔ یا رسول اللہ، اس کرم نوازی کی وجہ، فرمایا تیرا باپ سخت گناہگار تھا، سخت گناہ، اس کی وجہ سے اس کی گرفت ہوئی، لیکن تیرے باپ کا یہ معمول تھا کہ رات سونے سے قبل، ہر رات کو سونے سے قبل میرے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا، اور درود و سلام پڑھے بغیر کبھی نہیں سویا۔ تو جو فرشتہ اس کا درود لے کر میری بارگاہ میں آتا تھا، وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا آپ کا وہ امتی اس وقت ٹربل میں ہے، اس وقت پریشانی میں ہے، تو اس کے پڑھے ہوئے درود کا قرض چکانے کے لیے میں محمد عربی، وہ بیسیکلی قرض تو ہے ہی نہیں ہے، پر میں کرم کرنے کے لیے میں محمد عربی جو ہے اس کے ہاتھ پیر کر اس کے چہرے کی کیفیت کو بدل دیا۔ سبحان اللہ۔
کیونکہ امتی حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ اس کی اپنی خوش بختی ہے، لیکن وہ لجپال کرم کرے تو یہ ان کی لجپالی ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں، اور خاص کر کے حکم یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یہ شہادت والا دن ہے۔ فرمایا جمعہ جو زیادہ پڑھے گا، ایک جگہ پر آیا پل صراط پر آسانی سے گزر سکے گا، اور ایک یہ موت کے وقت کی جو کیفیت ہے وہ بھی آپ نے سن لی، زندگی میں اس کی جو ہڈن بلیسنگز ہیں درود پاک کی، وہ انسان جو ہے بہت ساری اس کی برکات ہیں، اس کا وقت نہیں ہے میں ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں، وگرنہ اللہ کے حبیب پر درود و سلام کی ایسی برکتیں ہیں کہ درود و سلام پڑھنے والا ہمیشہ پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ اس کو روزی میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنی کرم نوازی کی انتہا فرما دیتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم